یکم محرم الحرام۔ یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے۔ یہودی بول اٹھا، کافر بول اٹھا، اگر 6 مہینے عمر دنیا میں رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ رہتا۔ خون عمر میں ڈوبی ہے محرم کی پہلی شب، میں کیسے کہوں تجھ کو نیا سال مبارک۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جب اسلام کمزور تھا اور مسلمان بے بس، تب ایک دن رسول رحمت نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب تر ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ خدا نے سیدنا عمر چن لیے، چنانچہ آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے خدا کے پسندیدہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 27 ذی الحجہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آگے بڑھ کر خنجر سے پے در پہ وار کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نماز ادا کی اور پھر ضروری وصیتیں کی۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو زخموں کی تاب نہ لا سکے اور مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ یوں یہ عدل و انصاف کا آفتاب دنیا سے ہمیشہ کے لیے غروب ہوا اور رہتی دنیا تک عدل و انصاف کی کرنیں چھوڑ گیا۔ دریائے نیل کے نام خط۔ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے۔ اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہے تو بے شک نہ ہو، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے۔ اس خط کے ڈالتے ہی دریائے نیل بڑھنا شروع ہوا، پچھلے سالوں کی بنسبت 6 گز زیادہ بڑھا اور اس کے بعد کبھی نہیں سوکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر سادہ پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ ہوتے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے، وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، ناداں تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے دشمن فاروق، تجھے اتنی بھی خبر ہے، فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔